مرتدین سے جہاد کرنے والے۔ مرتدین وہ جو پہلے اسلام لائے ہوں اور بعد میں اسلام سے خارج ہو جائے، ان کو مرتدین کہتے ہیں۔ حضور اقدس کی حیات مبارکہ میں چند آدمی اور وفات اقدس کے بعد بہت لوگ اسلام سے مرتد ہونے والے تھے، جن سے اسلام کی بقا کو شدید خطرہ لاحق ہونے والا تھا، لیکن قرآن مجید نے برسوں پہلے یہ غیب کی خبر کر دی اور پیشگوئی فرما دی تھی۔ اس بھیانک اور خطرناک وقت پر اللہ تبارک و تعالی ایسی قوم کو پیدا فرمائے گا جو اسلام کی محافظت کرے گی، اور وہ ایسی 6 صفتوں کی جامع ہوگی جو تمام دنیاوی اور اخروی فضائل و کمالات کا سرچشمہ ہوگی، اور یہی 6 صفات ان محافظین اسلام کی علامت اور ان کی پہچان کا نشان ہوگی۔ وہ 6 صفات کیا ہے؟ نمبر 1، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہوں گے۔ نمبر 2، وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے۔ نمبر 3، وہ مومنین پر بہت مہربان ہوں گے۔ نمبر 4، وہ کافروں کے لیے بہت سخت ہوں گے۔ اور نمبر 5، وہ خدا کی راہ میں جہاد کریں گے۔ نمبر 6، وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خائف نہیں ہوگی۔ صاحب تفسیر جمل نے کشاف کے حوالے سے تحریر فرمایا ہے کہ عرب کے 11 قبیلے اسلام قبول کر لینے کے بعد آگے پیچھے اسلام سے منحرف ہو کر مرتد ہو گئے۔ 3 قبائل تو خود حضور کی موجودگی میں، اور 7 قبیلے حضرت امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں، اور 1 قبیلہ امیر المؤمنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے دور مبارک میں اسلام سے مرتد ہوئے، اور بعد میں 11 قبائل اپنی انتہائی کوششوں کے باوجود بھی اسلام کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکے، بلکہ مجاہدین اسلام کے اس جذبہ عقیدت سے ان کے ساتھ جہاد کیا کہ ان مرتدین کو تہس نہس کر فنا کے گھاٹ اتار دیا اور ان کو واصل جہنم کر دیا، اور پرچم اسلام برابر بلند سے بلند تر ہی ہوتا چلا گیا۔ قرآن مجید کا وعدہ ہے اور غیب کی خبر بالکل سچی اور ثابت ہو کر ہی رہی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں جو 3 قبائل مرتد ہوئے تھے، قبیلہ بنی مزلج جس کا رئیس اسود انسی تھا، جو ذوی الحوار کے لقب سے مشہور تھا۔ حضور نے حضرت معاذ بن جبل اور یمن کے سرداروں کو فرمایا کہ مرتدین سے جہاد کریں، چنانچہ فیروز ویلوی کے ہاتھ سے اسود انسی قتل ہوا اور اس کی جماعت بکھر گئی، اور حضور کو بستر علالت پر یہ خبر سنا دی گئی اور یہ خوشخبری سنا دی گئی کہ اسود انسی قتل ہو گیا ہے۔ دوسرے دن ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا سے وصال فرما گئے۔ قبیلہ بنو حنیفہ جس کا سردار مسیلمہ کذاب تھا، جس سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جہاد فرمایا، اور لڑائی کے بعد حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے مسیلمہ کذاب مقتول ہوا، اور اس کا گروہ کچھ قتل ہو گیا اور کچھ دوبارہ دامن اسلام میں آ گئے۔ قبیلہ بنو اسد جس کا امیر طلحہ بن خویلد تھا، حضور اقدس نے اس کے مقابلے کے لیے حضرت خالد بن ولید کو بھیجا، اور جنگ کے بعد طلحہ بن خویلد شکست کھا کر ملک شام بھاگ گیا، مگر پھر دوبارہ اسلام قبول کر کے آخری دم تک اسلام پر ثابت قدم رہا، اور اس کی افواج کچھ کٹ گئی، کچھ تائب ہو کر دوبارہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں صرف 1 ہی قبیلہ مرتد ہوا تھا۔ یہ قبیلہ غسطان کا تھا، جس کی سرداری جبلہ بن اہم کر رہا تھا، مگر حضرت فاروق اعظم کے پرچم کے نیچے صحابہ کرام نے جہاد کر کے اس گروہ کا قلع کما کر دیا، اور پھر اس کے بعد کوئی قبیلہ بھی مرتد ہونے کے لیے سر نہ اٹھا سکا۔ اس طرح مرتد ہونے والے ان قبائل کو مجاہدین اسلام کے جہاد کی بدولت ہمیشہ کے لیے ان کو مست و نابود کر دیا۔ ان مرتدین سے لڑنے والے اور ان شریروں کا قلع کما کرنے والے صحابہ کرام ہی تھے، جن کے بارے میں
برسوں پہلے قرآن مجید فرقان حمید نے غیب کی خبر فرما دی تھی، جس کا ترجمہ یہ ہے: اے ایمان والو، تم میں جو اپنے دین سے پھرے گا تو عن قریب اللہ ایسی قوم کو لائے گا کہ وہ اللہ کے پیارے اور اللہ ان کا پیارا ہوگا۔ مسلمانوں پر نرم اور کافروں پر انتہائی سخت ہوں گے۔ وہ اللہ کی راہ میں لڑیں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا اندیشہ نہ کریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے عطا فرمائے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی اسلامک ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔